حسان الہی ظہیر صاحب کو جن لوگوں نے شہید کیا، خمینی صاحب کے کہنے پہ ضیاء الحق نے چھوڑ دیا، تو کچھ لوگ ایران میں گئے اور انہوں نے ہیڈ منی کلیم بھی کی کہ یہ کام ہم نے کیا۔ عراق اور ایران کی جنگ جاری تھی، دو بلاک بن گئے، پرو ایران ایک پرو عراق۔ جب صدام حسین کے سامنے انہوں نے تقریر کی جی عراق کی پارلیمنٹ میں، وہ کیا تھا، پھر وہ کیا ہوا، پھر وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، بنیادی طور پہ آپ نے اب جس تقریر کا حوالہ دیا، بنیادی طور پہ اسی تقریر کے تانے بانے، اگر ابو جان کی شہادت کی وجہ آپ سمجھیں کہ وہی ایک تقریر اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ عراق اور ایران کی جنگ جاری تھی بنیادی طور پہ۔ اگر آپ اس تقریر کی ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ ابو جان نے وہاں پہ کیا کیا کہا، اور صدام حسین کے سامنے اور سعودی عرب، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر احسان الہی ظہیر زندہ ہوتا تو شاید سعودی عرب اور عراق کی بھی آپس میں کبھی تعلقات خراب نہ ہوتے، کیونکہ شاہ فہد کے ساتھ اور صدام کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ تو صدام نے جب پارلیمنٹ میں خطاب کی دعوت دی تو ایران اس وقت تک عراق پہ حملہ کر چکا ہوا تھا، تو دو برادر اسلامی ممالک جب لڑے تھے تو دو بلاک بن گئے، ایک پرو ایران ایک پرو عراق۔ اس پرو عراق بلاک کے اندر اس وقت سعودیہ، کویت وغیرہ بھی شامل تھے، اینٹی ایران لابی تھی۔ تو اس تقریر کے بعد ابو جان کے ہیڈ منی بھی ایران سے اناؤنس ہو گئی کہ یہ بندہ، کتنی ہیڈ منی اناؤنس؟ $5 لاکھ، جو ہمیں جو یعنی انفارمیشن جو ملی کہ اس وقت کے ایران کے جو رہنما تھے انہوں نے $5 لاکھ ہیڈ منی کا اعلان کیا۔ خمینی صاحب نے $5 لاکھ اعلان کر دیا کہ ہیڈ منی کے اوپر، اور اس کی کچھ وجوہات، ایک تو یہ تقریر تھی، اس کی کچھ وجوہات طارق بھائی اور بھی ہیں۔ ابو جان نے شیعوں کے خلاف، یعنی عقائد کے اوپر، شیعوں کے لفظ کے خلاف نہیں، کہ یہ عقیدہ کہ کسی صحابی کو مسلمان نہ ماننا، قرآن کے اندر تحریف ماننا، متا کو وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی باتیں ان کے اوپر کتابیں ابو کی، الشیعہ و سنہ، الشیعہ و تشیع، الشیعہ و اہل بیت، بین الشیعہ و اہل سنہ، ان کتابوں سے بھی پہلے بہت زیادہ یعنی آپ سمجھیں رفت تو موجود تھی۔ تو اس تقریر نے آپ سمجھیں کہ جلتی کے اوپر تیل کا کام کیا۔ پھر ان کی ہیڈ منی جب اناؤنس ہوئی تو اس کے بعد حتیٰ کہ آپ اگر آپ نے پوچھ ہی لیا تو یہاں پہ جب ابو جان کا بم بلاسٹ ہوا تو کچھ لوگ ایران میں گئے اور انہوں نے ہیڈ منی کلیم بھی کی کہ یہ کام ہم نے کیا۔ کس نے کلیم کی؟ وہ اس وقت یہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے تھے جو ہمیں پولیس نے انفارمیشن دی، تصور نقوی وغیرہ۔ اچھا، ہاں، وہ چلے گئے، ایران چلے گئے، وہ بھاگ گئے تھے یہاں سے، ان کو گرفتار اول کیا گیا، لیکن ضیاء الحق صاحب نے خمینی صاحب کے کہنے پہ ان کو یہاں سے بھیج دیا۔ اوہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ احسان الہی ظہیر صاحب کو جن لوگوں نے شہید کیا ان لوگوں کو خمینی صاحب کے کہنے پہ ضیاء الحق نے چھوڑ دیا؟ یہ کانسپریسی تھیوری ہے، اور یہ ظاہر ہے ہمیں تو جو پولیس نے بتایا اس وقت کہ آپ کے والد صاحب کے قاتل یہ لوگ ہیں، اور ان کو وہ کہاں گئے وہ لوگ بعد میں؟ وہ ایران چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ہیڈ منی کلیم کیا، وہ ابھی تک ایران ہی ہیں۔ تو اس کے تانے بانے یہ، لیکن پاکستان واپس نہیں آئے، وہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ اسی وجہ سے اول شاید آپ کو ذہن میں ہو کہ جمعیت اہل حدیث کے ایک رہنما ہوتے تھے قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، ابھی زندہ، ابھی بھی میری جماعت کی وہ سرپرستی کرتے ہیں، اب تو بزرگ ہو گئے۔ انہوں نے تحریک بھی چلائی تھی ضیاء الحق کے خلاف اسی ایشو کے اوپر کہ آپ اگر قتل میں ملوث نہیں ہیں تو آپ سہولت کار تو ہیں، کہ اتنا بڑا بم بلاسٹ ہوا اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اول تو آپ کو پتا ہے ضیاء الحق کے اوپر بھی اہل حدیثوں نے یہ کلیم کیا کہ آپ نے بھی اس کے اندر پورا رول پلے کیا، لیکن جب وہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ یہاں سے چلے گئے، پھر یہ شک جو تھا بڑا مضبوط ہو گیا کہ ان کو کیفر کردار پہ پہنچانے کی بجائے، آپ دیکھیں احسان الہی ظہیر کو صرف ایک پاکستانی شہری مان لیں، اتنا بڑا اس وقت کا پاکستان کا پہلا ٹائم بم بلاسٹ تھا، پہلا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت کی دور کی بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، آخر وہ کہیں بنا، آخر اس کو لایا گیا، آخر اس کو پلانٹ کیا گیا، تو اس کو پروب کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان کے قاتلوں کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن قاتل نامعلوم رہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو سینہ بسینہ گدٹ ہیں جو اس وقت کے، لیکن حیران کن بات ہے ابھی بھی وہ جو ڈی ایس پی تفتیشی ابو جان کی کیس کے تھے وہ ابھی زندہ ہیں۔ تو یہ باتیں ان سے ہمارے تک پہنچی۔ پھر نواز شریف صاحب سے ایک انٹرویو کیا گیا کہ آپ کے اوپر قاضی صاحب قتل کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی حکومت ملوث ہے، تب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ضیاء الحق صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ قاتل ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا علامہ احسان الہی ظہیر کے قاتل سب کو معلوم ہے، خبار کا بیان ہے۔ تو صحافیوں نے پوچھا بتاتے کیوں نہیں؟ کہا آپ کو بتانے کی اب کوئی ضرورت ہے۔ گویا اس کا اشارہ بھی تصور نقوی گروپ کی طرف سے تھا جس کو انہوں نے ملک سے فرار قرار دیا۔ میں کہتا ہوں وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن انہوں نے جا کے کلیم کیا
کہ یہ کام ہم کر کے آئیں. کبھی تحقیقات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی؟ میری عمر اس وقت طارق بھائی 8 سال تھی، ابتسام بھائی جو بڑے بھائی ہیں ان کی عمر 14-15 سال کے قریب تھی، اور ہماری فیملی کو اس قتل کی FIR کا مدعی بھی نہیں بننے دیا گیا. یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کو. اور گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ اس کیس کو پہلے دن سے خراب کیا جائے. دیکھیں علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوئے، ان کی قتل کی FIR میری طرف سے یا ابتسام صاحب کی طرف سے یا ان کے بھائیوں کی طرف سے ہونی چاہیے تھی نا. ایک جماعت کے چوکیدار کی طرف سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کاٹی گئی، یعنی ایک دفتر کا چوکیدار تھا یعقوب نام کا، کہ اس نے یہ واقعہ سارا اور اپنی مرضی کا واقعہ کریٹ کر کے FIR کاٹ کے جو نامزد ملزم ہم کرنا چاہتے ہیں یا جن کے اوپر ہمیں شبہ ہے وہ بھی نہیں نامزد کرنے دیے گئے. اس وقت نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اور شاد کے بعد بے نظیر صاحبہ اور دیگر جماعتوں نے بہت کوشش کی کہ ہم مدعی بن جائیں، لیکن ہمیں مدعی پھر بھی نہ بننے دیا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ FIR کے اندر نواز شریف کا نام ڈال دیا جائے، تتمہ بیانات کے اندر ضیاء الحق کا ڈالا جائے. یعنی یہ اسٹرگل ایفرٹ تو ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی، لیکن بہرحال ابو جان کی جو مخالف جماعت تھی اس کے بعد لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی، اس کے اوپر پریشر بھی ختم کر دیا. اور وہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب جو ابو جان کی تحریک چلا رہے تھے، ایجیٹیشن پوری، انہی کو ابو جان کا قاتل نامزد کر دیا گیا. اچھا جی، حکومت پنجاب کی طرف سے وہ اشتہارات اگر آپ کہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا، جو ساری ایجوٹیشن پولیٹکس کر رہے تھے وہی قاتل ڈکلیئر ہو گئے. یہی وہ اسی کو قاتل کہہ دیا جو قاتلوں کو پکڑنے کی تحریک چلا رہا تھا. اور اس کے خلاف اخبار کے صفحے اول کے اوپر اشتہارات چھپے، جنگ نوائے وقت، اس وقت یہی اخبار ہوتے تھے. آپ کو شیئر کرنے میں نے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں. تو وہ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ ہم اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ احسان اللہ ظہیر کا قاتل نہ نواز شریف ہے نہ ضیاء الحق ہے، بلکہ قاضی عبدالقدیر خاموش ہے. صفحے اول کے اوپر اشتہار، اور اس کی جو پیمنٹ تھی وہ حکومت پنجاب نے دی. یہ تو آپ کو وہ شواہد ہیں جو آپ کو بیان. تو گویا اس کا مطلب یہ کہ ابو جان کے جو مخالف لوگ تھے نظریاتی طور پر اہل حدیثوں میں، انہوں نے ابو جان کے خون کا بھی سودا اس لحاظ سے کیا. میں یہ نہیں کہتا نواز شریف صاحب قاتل ہیں یا مجھے کیا پتا، لیکن ایک پریشر بھی تو ہوتا ہے نا کہ پکڑیں. اگر آپ قاتل نہیں ہیں تو آپ پکڑ لیں. کیوں نہیں پکڑے گے؟ حکومت کا کام، چلو حکومت قاتل نہیں ہے تو حکومت کا کام قاتل پکڑنا ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہاں، تو بس پھر اس تحریک کو بھی سبوتاژ کیا گیا. وہ قاضی عبدالقدیر خاموش بیچارہ جب اپنے ہی خلاف اشتہارات دیکھے اور حکومت تھی تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اتحاد کر لیا جائے تاکہ بے نظیر. تو وہ پھر اس ایجیٹیشن کی سیاست سے دور ہو گئے اور پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے. اور پھر وہ ARD کے صدر بھی رہے اور بے نظیر اور مخدوم امین فہیم کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات رہے. لیکن یہ تحریک کو اسی طرح دبایا گیا. یہ بتائیں کہ جس وقت یہ بسرا بم بلاسٹ ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے والد صاحب کو کیسے سعودی عرب لے جایا گیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ ان کی وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا کیا تھی؟ وہ ساری ڈیٹیلز بھی بتائیں. بنیادی طور پہ جس وقت بم بلاسٹ ہوا، رات کا وقت تھا، گھر میں اطلاع آئی، آپ کو پتہ کوہرام مچ جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ ان کا پہلا آپریشن ہوا، ان کو انستھیزیا دیا گیا تو وہ ہوش میں نہیں تھے آ رہے. تو کافی کوششوں کے بعد وہ جب ہوش میں آئے تو اتنی دیر میں عراق کے جو صدر تھے اور سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ہمارے گھر میں بھی رابطہ کیا. ان کی ایمبیسی سے بندے آ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ علامہ صاحب کا علاج، عراق والوں نے بھی آفر کی، سعودیہ والوں نے بھی آفر کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا وہ تو والد صاحب کی مرضی ہے. والد صاحب اچھے خاصے ہوش میں تھے. ان کی یہ طبیعت ایسی نہیں تھی، بالکل محسوس نہیں تھا ہوتا کہ ڈیتھ ہو جائے گی. بالکل ہوش و حواس میں نواب صاحب آئے ہیں، مختلف جو اس وقت جتوئی صاحب، جنیجو صاحب ان کی عادت کرنے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بھی گفتگو کرتے رہے، وہ اخبارات میں چھپی ہوئی کہ ضیاء الحق صاحب نے اچھا نہیں کیا وغیرہ. خیر، وہ جب ابو جان کو پتہ چلا، پھر سفیر نے ان سے ملاقات کی تو ابو جان نے کہا کہ میں اعتبار کرتا ہوں سعودیہ کا، تو مجھے ریاض کے ملٹری ہاسپٹل میں اگر یہ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں. تو جس وقت وہ ملٹری ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے انتظامات طیارے وغیرہ نے پاکستان میں اترنے کی کوشش کی. یہ بھی ایک بات ہے جو آج تک شاید منظر عام پہ نہیں آئی. آپ کی پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ بھی ایک انکشاف کر دیتا ہوں.